امام بخاری جس حوالے سے یہ حدیث لائے ہیں تو آپ پہلے سے سنتے آ رہے ہیں، یہ اوقات نماز کی بات چل رہی ہے، نماز کی ٹائمنگ آ گئی اس میں۔ تو اب دیکھیے اس میں جو ہے نا عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بالکل صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ وقت تھوڑا ہے، اور ظہر سے لے کر عصر تک کا جو وقت ہے یہ وقت لمبا ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں مانیں گے اور دونوں کو برابر سمجھیں گے تو وہ جو اعتراض کیا تھا نا نصارہ نے کہ یا اللہ یہ کیا، ہمارا عمل بھی زیادہ لیکن ہمارا اجر کم، اور ان کا عمل تھوڑا مگر اجر زیادہ، یہ اعتراض جو ہے یہ بیکار ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، اور اس کا جواب پھر وہ نہیں ہو سکے گا جو اللہ نے دیا، بلکہ پھر جواب دوسرا ہوتا ظاہر ہے۔ اور یہی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھو تمہارا اور ان کا ٹائم برابر تو ہے، تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو اس حوالے سے یہ غور کرنے والی بات ہے کہ انہوں نے جب یہ اعتراض کیا تو اس بنیاد پہ کیا کہ ان کا ٹائم زیادہ تھا ظہر سے عصر تک کا، اور ہمارا وقت جو ہے وہ کم تھا عصر سے لے کے مغرب۔ اب سنیے ذرا، اب عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت جو ہے نا یہ کم اسی صورت میں ہوگا جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق مانو گے۔ جی ہاں، یہ ہے مزے کی بات، اس لیے کہ دوسرے ائمہ جو یہ کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ اذانیں سنتے ہیں 4:30 بجے 4 بجے 4:30 بجے اذانیں ہوتی ہیں عصر کی، تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ سایہ ایک مثلی جب ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو لوگ اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سایہ ایک مثلی سے اگر عصر کا وقت شروع کرتے ہیں تو مغرب تک یہ پورا وقت جو ہے ظہر تا عصر کا جو وقت ہے اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب وہی بات، اگر یہ وقت برابر ہے تو پھر یہ نصارہ کا اعتراض بھی غلط، اور پھر یہ سارا مسئلہ ہی بدل جائے گا۔ پھر اس امت کی خصوصیت کیا رہے گی؟ امت کی خصوصیت اسی بات میں ہے کہ وقت کم، عمل کم اور اجر زیادہ۔ اب جس نے یہ وقت بڑھایا ہوا ہے تو بتائیں پھر ہمارا وقت کم کیسے ہوا، اور پھر عمل کم کیسے ہوا، اور پھر ہماری خصوصیت کیسے رہی جب ہم نے بھی اتنا ہی کام کیا؟ مزہ تو اس میں ہے ہمارا عمل کم ہے اور اجر زیادہ، اور ان کا عمل زیادہ ہے اجر کم، یہ ہے اصل چیز۔ تو یہ تبھی پتہ چل رہا ہے، تبھی ثابت ہوگا جب ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پہ جائیں گے، اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ عصر کا وقت جو ہے سایہ ایک مثلی پہ شروع نہیں ہوتا بلکہ سایہ 2 مثلی پہ شروع ہوتا۔ اسی حدیث سے لیا ہے انہوں نے، اسی حدیث سے ماننا پڑے گا۔ اب سایہ 2 مثلی پہ آئی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں نا، سایہ 2 مثلی، کسی چیز کو کھڑا کریں اور پھر سایہ ناپیں، جب سورج ادھر ہوگا تو سایہ ادھر ہوگا، اب ناپیں اس سایہ کو، اس کو ایسے کر کے لٹائیں، پھر دوبارہ وہاں سے آگے دوبارہ لٹائیں، یہ 2 دفعہ جب لٹائیں گے اس چیز کو، لکڑی کو یا کسی بھی اسکیل وغیرہ کو، تو جب ڈبل ہو جائے گا تو یہ سایہ 2 مثلی ہے۔ تو اب وہ وقت جو ہے ہمارے یہاں لکھا ہوا اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، وہ ذرا دیر سے شروع ہوگا، عصر کا ٹائم دیر سے شروع، اور جو 1 مثلی والا ہے نا وہ بہت جلدی پڑھے گا نماز 1 مثلی پہ، جیسا کہ آپ سنتے ہیں نا اذانیں ہوتی ہیں، تو ہماری نزدیک یہ درست ہی ہے۔ اور اس وقت میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے ہمارے نزدیک وہ نماز نہیں ہوگی، وہ ظہر کا وقت ہے، جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوگا ظہر کا وقت چلتا رہے گا، وہ ظہر کا وقت۔ جی ہاں، یہ ہماری دلیل ہے، بالکل صاف، بخاری کے اندر ہے یہ دلیل۔ اور اسی بخاری میں پیچھے چلیے، پیچھے بھی وہ حدیث آ چکی جس سے پھر یہی مسئلہ دوبارہ ہم نے وہاں استدلال کیا، اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ سایہ 1 مثلی کے بعد عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا بلکہ ظہر ہی کا وقت رہتا ہے۔ یہ بات پچھلی حدیث سے واضح طور پہ ثابت ہو رہی ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ عصر کا وقت کم ہے پچھلے وقت کے مقابلے میں، تو سایہ 2 مثلی کے بعد شروع ہوا۔ اب سایہ 1 مثلی کے بعد کون سا وقت ہے، ظہر کا یا عصر کا، وہ پچھلی حدیث میں واضح طور پہ دیکھ لیجئے، دونوں کو جمع کر لیں مسئلہ کلیئر ہو، بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ آیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا، ظہر کی اذان، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابرد ابرد، ٹھنڈا کرو ٹھنڈا کرو، روک دیا۔ پھر کچھ دیر گزر گئی، پھر مؤذن آیا، اس نے اذان دینے کا ارادہ کیا، تو حضور نے فرمایا ابرد ابرد، ٹھنڈا کرو ٹھنڈا کرو۔ گرمی بہت تھی نا، اور عرب کی گرمی تو ویسے ہی بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، تو آپ نے پھر روک دیا۔ اس کے بعد صحابی رسول کہتے ہیں کہ پھر اذان کب دینے دی؟ فرماتے حتی رأینا فیت طلول، یہ ظہر کی نماز ہے جناب۔ صحابی کہہ رہے ہیں پھر اذان اس وقت ہوئی جب ہم نے وہ چوٹیوں کا، پہاڑوں کی جو چوٹیوں کا سایہ تھا، ٹیلوں کا سایہ، وہ دیکھ لیا، ٹیلے سایہ بنا رہے تھے، اس کے بعد اذان ہوئی۔ تو ایک مثلی ہو گیا نہیں ہو گیا بتائیے نا؟ طلول چوٹی کو کہتے ہیں، ٹیلے کو، تو وہ جب سایہ بنائے گا ایک مثلی ہو گیا، ایک مثلی ہوا، اس کے بعد پھر اذان کی اجازت ملی، تو ایک مثلی کے بعد تو ظہر پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوگ ایک مثلی کے بعد عصر پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ایک مثلی کے بعد ظہر کا ٹائم ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں حتی رأینا فیت طلول، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا، پھر نماز ہوئی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گرمی ہے نا، ان شدت الحر من فیح جہنم، یہ جہنم کا سانس ہے، یہ شدت کی گرمی جب پڑتی ہے جہنم سانس لیتی ہے۔ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ وَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، جب تم دیکھو گرمی سخت ہے تو نماز ٹھنڈی کر لو، اگر ایسا ہو یعنی ممکن نہ ہو پڑھنا، مشکل ہو، تو پھر ایسا کر سکتے، اجازت ہے، یعنی یہ فرض نہیں ہے، اجازت ہے، ٹائم تو اس کا ہے، تو جو پہلے پڑھ لیں گے ان کی بھی ہو جائے گی، مگر آسانی کے لیے فرمایا ٹھنڈا کر لو۔ یہ تو اب اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ سایہ ایک مثلی کے بعد ظہر کا وقت ہوتا ہے، اور ظہر کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب سایہ 2 مثلی ہوگا۔ تو اس کا خیال رکھیے، کبھی بھی 2 مثلی سے پہلے اثر مت پڑھیے، وہ ظہر کا ٹائم ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اور ایک نماز کو اگر اس کا ٹائم سے پہلے، اس کے ٹائم سے پہلے یا اس کے ٹائم کے بعد پڑھا جائے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اللہ اکبر بھی کہہ دیا نا ایک لمحہ پہلے، ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ، یہ خیال رکھیے گا۔